الرحمن الرحيم. باب العلم والعظة بالليل. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن ينقض صوائب الحجر فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب العلم والعزة باللیل. یہ باب ہے رات کے اوقات میں علم کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں اور رات کے لمحات میں واعظ و نصیحت کے لیے جاگنے کے بارے میں. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ سمر اللیالی، راتوں کو جاہلی طور طریقے سے جاگنا اور باتیں کرنا اور ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنانا اور لیانیات کے اندر مصروف رہنا، یہ ہماری شریعت مطہرہ میں ممنوع ہے، گناہ ہے. اور قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ. دونوں طرح آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے جو اوقات جن کاموں کے لیے بنائے ہیں وہ کام انہی اوقات میں کیے جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے. اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ جو طبیب ہیں، جو صحت کے ماہر ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی پہ اس کے جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کو جو نظام الاوقات ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اور انسان کی کامل صحت کے لیے، انسان کی شریعت پہ صحیح عمل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے جو جائز ہیں اور جو اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں. ان میں سے نیند بھی ہے، اس میں سے رات کو آرام کرنا بھی ہے، اس میں دن کو کاروبار کرنا بھی ہے، ہاں اس میں سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کو یاد کرنا بھی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں یہ رد فرما رہے ہیں کہ عام مجلس میں اور علم کی مجلس میں فرق ہے. یہ نہ ہو کہ علم کی مجلس پہ بھی پابندی لگا دی جائے کہ رات میں کوئی علمی بات نہیں ہو سکتی، یا جس طرح رات کے اوقات میں دیگر مجالس کو پیغمبر نے منع فرمایا ہے، اس طرح آپ نے علم کی مجلس کو منع نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی رات ہے. سبحان اللہ، برائے تعجب، برائے تعظیم مسلمان کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی طبیعت یا اپنے احساسات میں سے کوئی احساس واضح کرے تو اس راستے سے کرے جو دین کا راستہ. ہاں اسی طرح اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کلام کے درمیان میں ضرور کوئی نہ کوئی ذکر فرما لیا کرتے تھے. تو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ یہ اس طرح جب بھی کوئی بات کی جائے جس میں کوئی دینی پہلو ہو، اور آپ تو ہیں ہی ماشاءاللہ عالم تقریباً بن چکے ہیں،
تو یہی اسلوب کلام اپنا لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جاگے، اٹھ گئے، اور راتوں کو جاگنا یہ تو مسلمان مومن کی جو خاص عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو اپنے تنہائی کے لمحات ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے راز و نیاز ہوتی ہے، وہ ایسے لمحات میں ہوتی ہے کہ وہ یعنی لوگ سو رہے ہوں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَتَقُومُوا فِي الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ قِيَامٌ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں، کیا ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں۔ متنبی بھی کہتا ہے شیام اللیالی تشکک ناقدی صدری بہا افضا مل بیداء، کبھی کبھی راتیں مجھ سے ڈر جاتی ہیں کہ یہ صوفی جی تو بڑا خطرناک صوفی معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آدمی کی ہمت مضبوط ہو اور آدمی کا ارادہ اعلیٰ ہو تو پھر رات دن صبح شام بارش سے یا سورج سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اردو کا یہ کلام ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیغمبر تھے، آپ تو سید الانبیاء والمرسلین تھے، آپ تو نبی آخر الزمان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ رات کے پچھلے پہر میں ضرور اٹھ جاتے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تمام کی تمام تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت خواجہ گان فرید الدین مسعود اجودنی گنجکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر کے بارے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ اردو زبان کا وہ پہلا شعر ہے۔ شعر اس طرح ہے: وقت سحر ہے، وقت مناجات ہے، کیا؟ وقت سحر ہے، وقت مناجات ہے، خیز در آن کے وقت کے برکات ہے۔ یہ اصل میں تو فارسی ہے، آخر میں جو ہے یہ اردو ہے، باقی فارسی ہے۔ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز در آن وقت کے برکات ہے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ وہ سحر کے وقت میں، جب صبح صادق داخل ہونے کا وقت ہو، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، آپ نے فرمایا قال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کیا عجیب رات ہے کہ اس رات میں کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں، تمام سازشیں، تمام دشمنیاں، تمام غلط قسم کی پلاننگیں اور کسی کو نقصان پہنچانے کی کارروائی، لوگوں سے چھپ کے کام، چوری ڈاکہ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا انزل من الفتن،
اس رات میں کتنے زیادہ فتنے نازل ہوئے. اسی طرح آسمانوں سے بھی جو بلائیں ہیں، جو آفات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ رات کے وقت نازل ہوتی ہیں. اور جیسے ہی فجر کی اذان ہو جاتی ہے، انسان کے دل سے، انسان کے طبیعت سے وہ رات کی جو وحشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے، اندھیرے ختم ہو چکے ہیں. تو اگر رات ایسی ہے کہ اس رات میں فتنے نازل ہو رہے ہیں اور اس رات میں بلائیں نازل ہو رہی ہیں، تو پھر اس کا علاج کرنا ضروری ہے. وَمَا ذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، اور رات کے وقت میں کیا ہی بڑے بڑے اللہ کے خزائن کھل چکے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے مغرب کے بعد جب سورج غروب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کما یلیق بشانی ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزقه، حل من مبتلا فاعافیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہے کوئی جو رزق مانگے، میں اسے رزق دیتا ہوں. ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت بخشوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سبع سماوات میں اور کائنات میں اعلانات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں اور انسانوں اور تمام مسلمانوں، تم اللہ کی طرف متوجہ رہو. آپ نے فرمایا وَمَا ذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، اور کیا ہی بڑے بڑے خزائن کھول دیے گئے. رات کو اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے سب کچھ کے بارے میں مدد طلب کرنا، یہ بہت بڑے خزائن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے. یہ رات کی عبادت اور رات میں اللہ کو یاد کرنا، جب کہ نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی اس میں ریا کا شائبہ ہے، اور وقت بھی ایسا پیارا وقت ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک شعر ہے گلستان میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ پرندے اور چرند اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہیں، مرغ تسبیح خواند و من خاموش. مرغ جو ہے وہ تسبیح پڑھے اور میں خاموش رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایقظوا صواحب الحجر، اٹھاؤ حجرے والیوں کو. صواحب صاحبہ کی جمع، ایقظوا صواحب الحجر، اٹھاؤ حجرے والیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدا میں اپنی خاندان اور اپنے گھر والوں کے اوپر محنت شروع فرمائی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. ان آیات پہ غور کریں. اور ایقظوا صواحب الحجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ان سب کو اٹھاؤ. فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی ڈھکی ہوئی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی. کیسا عجیب جملہ ہے. رب کاسیۃ فی الدنیا، بہت سی ڈھکی ہوئی عورتیں، عاریۃ فی الآخرہ، وہ آخرت میں ننگی ہو جائیں گی. اس حدیث کی تشریح دو طرح کی جاتی ہے. ایک تشریح تو یہی ہے کہ ظاہری چیزیں اگر انتظامات کسی کے پاس ہیں اور روحانی اعمال کی کمی ہے اور اعمال صالحہ کی کمی ہے، نوافل کی کمی ہے، سنت کی کمی ہے، مستحبات کی کمی ہے، اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حدیث میں فرما چکے ہیں کہ تم استغفار بھی زیادہ کرو، تم اللہ کو یاد کرو، تم صدقہ دو.
اس لیے کہ تمہیں ان اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ تاکید اس لیے فرمائی کہ عموماً خواتین ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے لیے پیغمبر ہیں اسی طرح آپ خواتین کے لیے بھی پیغمبر ہیں. جیسے مردوں کے لیے آپ نے اصلاح کا انتظام کیا ہے اسی طرح آپ نے خواتین کے لیے بھی اصلاح کا انتظام کیا ہے. پھر خواتین سے کون مراد ہے؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زوجات النبی مراد ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اس لیے کہ جو خیر کا کام آگے بڑھایا جائے گا، جو عبادت کی تبلیغ کی جائے گی تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے. فرمایا فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ، بہت سی ایسی عورتیں جو دنیا میں ڈھکی چھپی ہوئی ہیں آخرت میں وہ ننگی ہو جاتی. اب میں آپ کو مثال دوں عورتوں کی. ایک عورت بہت بڑی گزری ہے، پٹھان اس کے بڑے آگے پیچھے ہوتے تھے. ہاں وہ بہت بڑے پٹھانوں کی لیڈر کی بیوی تھی. اب نام لینا تو مناسب نہیں ہے، اینتی والے آپ کو بتائیں گے. وہ کہتی تھی کہ یو ملا پمس کی وئی چے ولزوالین سوئی ولزوالین بل ملا پمس کی وئی ولدوالین اور مونږ د ټولو نخیو چې د سره موز نکو. استغفر اللہ. یہ اس نے جلسے میں اسٹیج پہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا تھا، ریکارڈ پہ موجود ہے. اگر میں مجرم ہوں تو آ جاؤ پکڑ لو. پٹھانوں کی بہت بڑی لیڈر نے، خاتون نے کہا تھا کہ یہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے ولزوالین کہو، دوسرا کہتا ہے ولدوالین کہو، ہم سب سے اچھے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں. اور لوگوں نے کہا واہ واہ زندہ باد، کیا بات ہے. فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ، یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اور ہماری سیاسی پارٹی کی لیڈر خاتون نے بھی کہا تھا کہ یہ بار بار پارلیمنٹ کا اجلاس روک دیا جاتا ہے نماز کے لیے، تو کتنی نمازیں؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ تو پہلے 50 تھیں ابھی 5 ہو گئی ہیں. تو اس نے کہا 50 ہوتی تو اچھا تھا، یہ مولوی پارلیمنٹ میں آتا ہی نہیں. ہاں کتنی ہوتی تو اچھا تھا، 50 نماز ہوتی، بس سارا دن یہ نماز ہی پڑھتے رہتے. ہاں یہ تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس قسم کی بے دین قسم کی باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں جب انسان اور خاص طور پہ عورت ذات خزچی ببرشی بدزناورشی. پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ خاتون جب بگڑ جاتی ہے نا تو پھر تم اسے اللہ کی پناہ میں آؤ. فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ، بہت سی ایسی عورتیں جو دنیا میں ڈھکی ہوئی ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے ننگی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اس دور میں، فتنے کے دور میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کہنے کو خاتون ڈھکی ہوئی ہے لیکن کہنے کو وہ ننگی بھی. لباس ہے تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ وہ لباس برائے نام ہے، یا لباس ہے تو وہ اتنا چست ہے کہ وہ برائے نام رہ گیا ہے. اور اصل بات حدیث شریف کی، اس میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مثال اور آپ کا اعجاز موجود ہے کہ آپ نے فرمایا بہت سی خواتین وہ ڈھکی ہوئی ہیں لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ ننگی ہے. بالکل. جی پڑھو. بالکل یہ وہی آ گیا. میں نے آپ سے کہا سمر اللیالی سے منع کیا گیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس خیال فاسد کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ رات کی مجلس ہے، صرف اس سے کہانیوں میں، ناول نگاری میں، ادھر ادھر کی باتوں میں منع ہے. البتہ علم کی محنت رات میں اگر کوئی کرے تو اس کو روکنا مناسب نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حزمة ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیاتی ہی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کی زندگی کے آخری دور کا واقعہ ہے. فلما سلم، جب آپ نے سلام کیا، فقال، آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، نصیحت کی. امام کو چاہیے، قوم کے رہنما کو چاہیے، قائد کو چاہیے
ایک عالم کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی قوم کی اصلاح اور واعظ و نصیحت کرتا رہے۔ فقال رأيتكم ليلتكم هذه، حضرت نے فرمایا یہ رات پہ ذرا غور کرنا، فإن رأس 100 سنة منها، آج کے بعد سے جو 100 سال ہو جائیں گے، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، تو آج جو زمین پہ کوئی ہے یہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراط الساعہ، فتن دجال، آخرت کی تیاری، اس سلسلے میں مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ آج کی رات ہے، بس ابھی سے جو 100 سال ہو جائیں گے، کتنے؟ 100 سال جو ہو جائیں گے تو روئے زمین پہ کوئی زندہ نہیں بچے گا جو آج زندہ ہے۔ اس حضرت کے ارشاد کے بارے میں محدثین کرام اور علماء کلام کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ نے بہت طویل عمر دی، مثلا حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کی 108 سال عمر تھی، اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے بزرگان دین اور علماء گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل العمر دی ہے، اور وہ عمر مبارک عمر ہے، ارذل العمر نہیں ہے بلکہ مبارک عمر ہے۔ ارذل العمر وہ ہے کہ آدمی نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ تقاضے پورے کر سکتا ہے، اور غریب بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کرام، صلحاء کرام، علماء کرام، اللہ کے دین کے خادمین، وہ ان چیزوں سے نہیں گزرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں عزت اور ان کا بھرم اور ان کی جو عافیت ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آج رات اس دنیا میں جو کوئی موجود ہے وہ 100 سال بعد نہیں رہے گا، یہ اس سے مراد آپ کی قاعدہ کلیہ ہے۔ عموماً عوام میں بھی ایسی بات کی جاتی ہے کہ 100 سال کے بعد جو پوری کی پوری نسل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس زمانے کے جو افراد ہوتے ہیں ان پہ جب 100 سال گزر جائیں تو بہت ہی مشکل ہے، شاذ و نادر ہی کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا جو زندہ ہوگا، ورنہ باقی کے نام و نشان بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، اور 1932 میں وہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہو چکے تھے۔ حضرت شاہ اکبر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں وہ خود شریک تھے۔ وہ فرماتے تھے جب ان کی عمر 90 سال 95 سال ہوئی کہ میں ایک نظر ڈالتا ہوں آس پاس میں تو جتنے بھی میرے متعلق ہیں تھے سب جا چکے ہیں۔ کیسا عجیب لمحہ ہوتا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں، رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اپنے دوست یار فوت ہو چکے ہیں، اپنے ہم عمر فوت ہو چکے ہیں، بس چند لوگ باقی ہیں وہ آپ کے پوتوں کی عمر کے۔ ایسا بھی انسان کے اوپر دور آتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، وحشت ہو جاتی ہے کہ اللہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں، مجھے بھی وہاں بلا لیجیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، 100 سال کے بعد جو ہے وہ کوئی باقی نہیں بچتا۔ انبیاء میں سب سے طویل عمر حضرت نوح علیہ السلام کی بتائی جاتی ہے، 1350 سال۔ کتنے؟ اسی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال، حضرت حزقیل کی عمر بھی بہت زیادہ، اور حضرت شیس کی عمر بھی بہت زیادہ، اور یقیناً ان سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام وہ جد امجد ہیں، سب سے بڑے ہیں، لیکن بہرحال اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ سب سے زیادہ اعمار کس نے پائی ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال۔ اسی طرح آپ کی امت کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا
عمر امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہوگی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء چند چھوٹی سی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے اور بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ مسئلہ ادھر یہ نہیں ہے، مسئلہ ادھر یہ ہے کہ اس قول سے کچھ استثناء کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حیات ہیں، حیات دنیاوی کے ساتھ، لیکن یہاں پہ ان میں شامل نہیں ہیں کیونکہ حضرت دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے دنیا میں موجود افراد کی جو اس وقت پیغمبر کے سامنے موجود تھے یا پیغمبر کے اس ارشاد کے وقت زندہ دنیا میں موجود تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں زندہ موجودگی کی وجہ سے یہ قاعدہ خراب نہیں ہوتا یا اس ارشاد کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ دوسری بات، حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، قلم ہے پینسل ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی، اور ایک قول کے مطابق علامہ ابن تیمیہ۔ امام بخاری، قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی، اور ایک قول کے مطابق ابن تیمیہ، یہ وہ علماء ہیں جو وفات خضر کے قائل ہیں۔ اس کے قائل ہیں وفات خضر کے۔ لیکن ہمارے اہل سنت کے معتبر فتاوی جیسے فتاوی حدیثیہ، کون سی؟ فتاوی حدیثیہ نایاب کتاب ایک زمانے میں دور والوں کو دی گئی تھی، اور اسی طرح ابن تیمیہ کے فتاوی میں بھی، علامہ ابن تیمیہ کے فتاوی میں بھی حضرت خضر کی حیات پہ اجماع بھی نقل کیا گیا ہے اور حیات خضر کے دلائل کو ترجیح دی گئی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہوگا کہ ابھی ہم نے علامہ ابن تیمیہ کو وفات خضر میں لکھوایا اور پھر ابن تیمیہ کے فتاوی میں حیات خضر کو ترجیح دی گئی ہے، تو یہ مسئلہ آسان اسی طرح سمجھ لیجئے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں دونوں کا موازنہ کیا ہے، اور پھر خلاصہ کلام حضرت نے یہی نکالا ہے کہ معلوم یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ حضرت خضر کی زندگی کے قائل ہیں ان کے دلائل مضبوط ہیں، ان کے بات میں وزن زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر حیات تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے یا نہیں آئے؟ اس کے 2 جوابات دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسند امام شافعی میں ایک روایت ہے، اس میں مسند امام شافعی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بزرگ آئے اور کوئی کلام ہوا، کوئی باتیں ہوئیں، پھر جب وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر آئے تھے اور وہ تم لوگوں کو دین کے مسائل اور تعلیمات سمجھانا چاہتے تھے۔ یہ اس طرح کی روایات مسند امام شافعی میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں آئے تو نہیں آئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خود جانا پڑا تھا، حضرت خضر تشریف نہیں لائے تھے۔ اصل میں ان دونوں کے کام میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تشریعی پیغمبر ہیں، حضرت کتاب کے پیغمبر ہیں، حضرت وحی کے پیغمبر ہیں، اور جو خضر یا ان جیسے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو تکوینیات کا علم دیا جاتا ہے۔ کس چیز کا؟ تکوینیات کا۔ اور تکوینیات کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کی قدرت کے مظاہر، اللہ کی قدرت کے شاہکار، اللہ کی قدرت کا ظہور ہونا، یہ تکوینیات کہلاتی ہے۔ اس لیے بظاہر علوم شرعیہ کا تکوینیات کے ساتھ بس اتنا تعلق ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پہ کوئی پتا بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اللہ بزرگ و برتر وحدہ لا شریک اس کو جانتے ہیں۔ اللہ کے علم محیط میں وہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسند میں یہ روایت موجود ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اگر ملاقات نہیں بھی ہوئی، اس سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا اور اولیاء صلحاء کو اللہ نے بھیجا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکمل الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے آپ کو اس طرف التفات کرنے کی چندہ ضرورت نہیں پڑی۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ آج کی صدی میں 100 سال جب گزر جائیں گے تو کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ جی وبه قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فقال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة۔ جی یہ حدیث وہ معروف حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ زوج النبی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تھے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور اعمال سیکھنے کا شوق ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ دن کے اعمال تو میں نے دیکھ لیے، البتہ رات کے اعمال آپ مجھے دکھائیے۔ اور اس کا مناسب طریقہ یہ طے پایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت میمونہ کے گھر پہ رات گزارنے کے لیے تشریف لے جائیں گے، اس رات حضرت ابن عباس کو اجازت ملی کہ آپ بھی گھر پہ تشریف لے آئیں۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء الی منزلہ، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئے۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تقسیم فرمائی تھی کہ ہر زوج کا ایک حق ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عربی میں زوج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زوج خاتون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیاق اور سباق سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے مراد مرد ہے یا اس سے مراد عورت ہے۔ بعد میں جو حادثہ عربی واقع ہوئی ہے اس میں زوجہ کا لفظ آیا ہے لیکن ابتدا میں نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، آپ کا بہت ہی زیادہ محتاط رہنا، اللہم ھذا قسمی بین نسائی فلا تاخذنی بما احب عائشہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں نے اپنی بیویوں کے درمیان میں کی ہے، اب اس کے باوجود اگر میری محبت عائشہ کی طرف زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں معذور ہوں، اس میں بشر ہوں، اے اللہ مجھے پکڑیے نہیں اور مجھے معاف کر دیجیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا نہیں اور جلدی سے شادی کر لی، دوسری شادی کر لی، تیسری شادی کر لی، اور غریب وہ پہلی بیوی کس حال میں ہے، کتنی مشکلات میں ہے، کیا پریشانیاں ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو حدیث شریف میں قیامت کے دن کہا گیا ہے کہ وہ فالج زدہ ہوگا، اس کا پورا جسم بالکل بیکار ہو چکا ہوگا، سڑ چکا ہوگا۔ وہ آدمی جس نے دنیا میں پہلی خاتون کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے بعد کی شادیاں کی ہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے، شادی بالکل جائز ہے، کرنی چاہیے اور سنت طریقہ ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ ضروریات زندگی ہیں۔ اگر وہ نصیب ہو جائیں، اس کے ساتھ وہ کر لی جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یاد رکھیے گا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسے نہیں کرنا کہ عورت غریب کو اپنا غلام بنا کے کہ بس اس کی غلطی ہو گئی کہ آپ سے شادی کر لی اور 2-4 بچے ہو گئے، اب آپ نے اس کو اپنے لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، صلح جوئی کرو، اللہ سے ڈرو، وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور لٹا کے اس کو بالکل لٹکا کے اپنی جو ٹینشن میں نہ رکھنا اس کو، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ فَصَلَّى 4 رکعات۔ اچھا جی، حضرت تشریف لائے گھر پہ اور حضرت نے فرمایا فَصَلَّى 4 رکعات، 4 رکعت آپ نے نفل پڑھی۔ کتنی؟ 4 رکعت۔ ثم نام، پھر آپ لیٹ گئے۔ یہ جو تھی 4 رکعت یہ قیام اللیل تھی۔ پھر آپ ثم نام، ثم قال نام الغلیم، چھوٹا بچہ سو گیا، آپ نے پوچھا، گھر پہ مہمان ہے، چھوٹا بچہ ہے پیارا ابن عباس، تو ضرور اس کی فکر، او کلمۃ تشبہھا، یا آپ نے اس قسم کی کوئی بات کہی بچے کے بارے میں۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے۔ فقمت عن یسارہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں الٹی طرف کھڑا ہو گیا۔ فجعلنی عن یمینہ، حضرت نے مجھے پکڑا اور سیدھی طرف لے آئے۔ جب نمازی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کی ایڑیاں امام کی ایڑی سے پیچھے ہوگی۔ فقہ حنفیہ کا مسئلہ بالکل واضح ہے، حدیث شریف آپ کے سامنے۔ فصلی 5 رکعات، کتنی رکعت پڑھی؟ 5 رکعت۔ اصل میں یہ روایات مختلف تعداد کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد جو آئی ہے وہ 12 رکعت کی آئی ہے۔ کتنی؟ 12 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، کتنی ہو گئی؟ 12 اور 3 15، اور 2 رکعت فجر کی سنت، کتنی ہو گئی؟ 17۔ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو روایات میں ملیں گی۔ یہاں پہ فرمایا فصلی 5 رکعات، آپ نے 5 رکعت پڑھی، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ تو صوفی جی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے رات کی آخری نماز وتر، اور جو چاہو کرو اور جیسے چاہو نماز پڑھو، ہاں شرم تم کو مگر نہیں آتی، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم، عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ 5 رکعت پڑھیے، 5 رکعت کون سی نفل ہوتی ہے؟ پتہ چلا کہ 2 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، ورنہ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البطیرہ، آپ نے تو 3 رکعت سے، 5 رکعت سے، 1 رکعت سے منع کیا ہے امت کو۔ تو امت کو جس عمل سے منع کیا خود وہ کرنے لگے، یہ تو ہماری شریعت کے قوانین کے خلاف ہے۔ اس لیے بالکل واضح مسئلہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے وتر کی نماز پڑھ لی، پھر آپ نے فجر کی 2 رکعت پڑھ لی۔ دلیل ثم خرج الی الصلاۃ، پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے گئے۔ حتی سمعت خطیطہ، پیغمبر کے خراٹے یا پیغمبر کے سونے کی آواز میں نے سنی۔ تو کیا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ فرمایا کہ پیغمبر کا نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے لیکن قلب النبی غافل نہیں ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے کلام سے، اللہ کی شریعت سے۔ اس لیے پیغمبر سوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا قاعدہ، سونے والا ہمیشہ کہے گا کہ میں نہیں سویا ہوں۔ ہاں، سونے والا
ہمیشہ کہے گا کہ میں نہیں سویا. قال کم لبست قال بل لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست 100 عام. وہ جو 100 سال سویا تھا وہ بھی کہتا تھا میں 2 دن سویا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے اور بڑا شاندار استدلال ہے کہ سونے والا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ ہاں میں نے نیند پوری کر لی اور کیا کمال ہو گیا. وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ نیند پوری نہیں ہوئی. اور دلیل میں قال کم لبست قال بل لبست 100 عام. 100 سال سو کے حضرت اٹھے, فرمانے لگے 2-3 دن سوئے. اللہ نے فرمایا 100 سال ہو گئے, کیا کر رہے ہو تم صوفی جی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حتی سمعت غطیتہ و خطیتہ, میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام فرمانے کی آواز سنی اور اس سے پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹتا. والنجم اذا ہوا ہاں ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک محبت وحی ہے اور منزل قرآن کریم ہے, اس لیے اس کے بارے میں وہ احکام جاری نہیں ہوں گے جو احکام عام امتی کے بارے میں ہوتے ہیں. اور یہی ہمارا بنیادی اختلاف ہے امام شافعی وغیرہ سے کہ احناف کے نزدیک اگر کوئی مستلقین سو جائے یا اگر کوئی ایسا سو جائے کہ لو زیل لسقط, اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو یہ گر جائے گا, تو اس آدمی کا وضو باقی نہیں رہا ہے اور اس آدمی کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ استرخاء مفاصل, تفصیلات آپ جانتے ہیں. جی پڑھو. باب حفظ العلم وبه قال حدثنا باب حفظ العلم, یہ باب ہے حفظ کے علم کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین کو جو علوم عطا فرمائے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا العلم ما قال اللہ والرسول, علم وہ ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے آیا ہو. تو یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو یاد کرے. کیا کرے؟ یاد کرے. علم کا دار و مدار جو بنیادی طور پہ ہے وہ حفظ پہ ہے, اور ہماری شریعت میں اللہ نے حفظ کو بہت بڑا مقام دیا ہے. قرآن کریم ہماری شریعت کا خاصہ ہے, ہمارے دین کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یاد کرنے کی توفیق امت میں بے شمار افراد کو دی ہے, اور ہمارے دین کا کام تبلیغ اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بنیادی ذریعہ حفظ ہے. کیا ہے؟ بنیادی ذریعہ حفظ ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کو حفظ کرنا بھی ضروری ہے. ہاں یہ نہیں کہ ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا اور لمبی لمبی تقریریں سن لی لیکن بعد میں ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے, یہ بہت نامناسب طریقہ ہے. بلکہ ضروری ہے کہ دین کی بات, شریعت کی بات, قرآن کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگر وہ کوئی سن لے تو اس کو یاد کر لے. اور یاد کیوں کر لے؟ لیبلغ الشاہد الغائب, جو موجود ہے وہ غیر موجود کو یہ باتیں سنا دے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے اور حافظے کی جو صحت ہے اس کے لیے علاج بتایا جائے تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار آپ یاد رکھیے گا. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ وکیع کو کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہوتا ہے, حافظہ کمزور ہے. تو وکیع ابن جراح نے جواب دیا کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو, تم اپنے اٹھنے بیٹھنے کو شریعت کے مطابق کر لو اور گناہوں سے دور ہو جاؤ تو خود بخود تمہارا حافظہ بھی درست ہو جائے گا. اور اللہ کا علم, اللہ کا نور وہ ایسا علم ہے کہ وہ گناہ گار سینے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات نے سب سے پہلے ایک دفعہ پھر اپنے گریبان میں جھانک کے محاسبہ کرنا ہے اور یہ بات چیک کرنی ہے کہ آیا ہم اپنے کس کس عمل میں نامناسب ہیں, اس عمل کو درست کر لیا جائے, بہت بہتر ہے. دوسری بات, حافظے کے لیے جو بہت ہی زیادہ بہتر عمل ہے وہ ہے نیت کو صاف رکھنا. کیا کرنا؟ نیت کو صاف رکھنا.
جو کام ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، تو منافقت نہیں کرنی ہے، دو نمبری نہیں کرنی ہے، شرارت نہیں کرنی ہے، تو خود بخود آپ کا جو دل و دماغ ہے اس میں اطمینان آ جائے گا، اور جب اطمینان آ جاتا ہے تو حافظہ قوی ہو جاتا ہے، جب فکر آتی ہے، مشکلات آتی ہیں تو حافظہ کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے سوانح پڑھ لو، ان کے اچھے حالات پڑھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حافظے میں جو بے مثال مانے گئے ہیں وہ مانے گئے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ حافظے میں جو بے مثال مانے گئے ہیں وہ ہیں علامہ ابن تیمیہ۔ حافظہ جن کا لاجواب تھا علامہ آلوسی، حافظ الدین والدنیا حافظ ابن حجر۔ حافظہ جن کا بہت اعلیٰ تھا امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، جن کا مثیل دنیا نے نہیں دیکھی تھی اور لوگ کہتے تھے شاید آئندہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ حافظہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حافظے کے مالک تھے، اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، وہ تو پاکستان کی سرزمین اس کا تمام سلسلے دیکھ چکی ہے اور اس کی گواہی دے چکی ہے کہ کیسا حافظہ تھا۔ حضرت خود فرماتے تھے کہ میں بچپن میں کسی گھر میں دودھ لینے گیا، کیا بچپن میں کسی گھر میں دودھ لینے گیا، اس گھر میں جو بوڑھی خاتون تھی اس کا نام اور اس کی بیٹیوں کے نام بھی مجھے یاد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ آسان کام نہیں ہے، جو لوگ گاؤں کے رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا سلسلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے ایسا مجھے حافظہ دیا کہ وہ ماں نے جو بیٹی کو آواز دی ہے وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ ایسے حافظے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام اعمش کے بارے میں آتا ہے، کن کے بارے میں؟ کہ وہ بازار نہیں جاتے تھے، اور بازار میں جو چکی چلتی ہے، بازار میں جو روئی صاف کی جاتی ہے، ان چیزوں کی آوازیں ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی اور وہ نکلتی نہیں تھی، پھر وہ ایسا حافظہ اللہ نے دیا تھا۔ تو وہ جب روایت بیان کرتے تھے تو ساتھ میں وہ جو ٹک ٹک کی آواز ہے، وہ جو چکی کی آواز ہے، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، میں دوبارہ اس علاقے میں نہیں جاؤں گا، اور صرف مجھے خاموشی میں حدیث سناؤ، باقی چیزیں نہیں سناؤ، یاد ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے حافظ دیے تھے۔ ہاں، باب و حفظ العلم، یہ باب ہے کہ علم کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ تجربات ہیں۔ کیا ہے؟ تجربات ہیں۔ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنا، حافظہ کمزور ہوگا۔ ہر وقت غصے میں رہنا، حافظہ کمزور ہوگا۔ بے وقت کھانا کھانا، حافظہ کمزور ہوگا۔ ظلم و ستم کے مناظر دیکھنا، حافظہ کمزور ہوگا۔ قبروں کے کتبوں کو پڑھنا بغیر ضرورت کے، حافظہ کمزور ہوگا۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے، ہاں یہ اس طرح یہ تجربات ہیں صرف۔ اور اسی طرح شلوار کو کندھے پہ رکھ کے گھومنا پھرنا، کیا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے کپڑے وہ اپنے کندھے پہ طلباء اس میں خاص خیال کریں، یہ جو کپڑا اپنے کندھے پہ ڈال کے عموماً نیچے کا کپڑا اوپر پہن کے، حافظہ کمزور ہوگا۔ دین کی مخالفت کرنے سے حافظہ کمزور ہوگا، گندا رہنے سے حافظہ کمزور ہوگا، ناپاک رہنے سے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو انسان کو حافظے کو کمزور کرتے ہیں، اس سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اور وصایا امام اعظم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو سیب کھانے سے بھی منع کیا۔ انگریز بڑا بدماش ہے، انگریز نے کہا این ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے، ایک سیب کھاؤ گے تو ڈاکٹر سے دور رہو گے۔ یہ پتہ چلا کہ یہ انگریز کی سازش ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گرم روٹی، بہت زیادہ گرم روٹی بھی نہیں کھاؤ، بہت زیادہ گرم سالن بھی نہیں کھاؤ، اصل میں سیب میں کھٹاس ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں کھٹاس ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ املی کے درخت کے سائے میں سونے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کس چیز کے؟ ہاں، وہ ایک پھل نکلتا ہے نا جو بالکل کھٹا ہوتا ہے، اس کے سائے میں جو سو جائے کچھ دنوں میں وہ غریب بھی حافظے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
آؤ کنا املی انو خرے گرے حافظین ابو مزگار سے نور معاملات بم گڑ پڑ چی احتیاط ضروری تھا. باب حفظ العلم، یہ باب ہے کہ علم کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پڑھو جی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ولولا آيتان في كتاب الله. جی حضرت ابو ہریرہ سے ایک شخص نے کہا حضرت جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس یہ اتنی حدیثیں آ گئی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا سنو، اصل بات یہ ہے لولا آیتان فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی ما حدثت حدیثا، تو ایک حدیث بھی میں بیان نہ کرتا. مجھے کیا ضرورت ہے تم لوگوں کے سامنے بار بار حدیثیں بیان کرنے کی، لیکن مجھے خوف ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. وہ لوگ جو اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم اس کو نازل کر چکے ہیں، بعد اس کے کہ ہم اس کو واضح کر چکے ہیں، بعد اس کے کہ ہم پیغمبر کے سامنے وہ بیان کر چکے ہیں، اور وہ دین کو چھپاتے ہیں، اس پہ اللہ کے بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اور اس پہ ہر لعنت کرنے والے کی لعنت. کتنی بڑی وہ جو ہے وعید آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ میں جو حدیث کے علوم ہیں وہ بیان کروں. الی قولہ الرحیم ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق، ہمارے جو بھائی مہاجرین تھے وہ تجارت میں مشغول رہتے تھے. صفقہ، صفق کہتے ہیں ڈیل کو، کس کو کہتے ہیں؟ ڈیل کو لینے دینے کو کہتے ہیں. بالاسواق کے بازار میں وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور جو ہمارے بھائی انصاری تھے كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وہ مصروف رہتے تھے اپنی جائیدادوں میں. کس میں؟ اپنی جائیدادوں میں. آپ جانتے ہیں مہاجرین بے سر و سامان تشریف لائے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی. زیادہ تر مہاجرین کا کام تجارت تھا، کیونکہ وہ مکہ والے تھے. مکہ والے کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن تشریف لے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. اور جو انصار تھے مدینہ کے، مدینہ تو مدینہ ہے، زرخیز زمین تھی، پیاری زمین تھی، اور وہاں پہ کھجور نکلتی تھی، وہاں پہ انگور نکلتے تھے، وہاں پہ سبزیاں نکلتی تھیں، اچھی زمین تھی، تو وہ اپنی جائیداد میں مشغول رہتے تھے. اور وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، اور یہ جو ابا ہریرہ تھے یہ کون تھے؟ یہ طالب علم تھے. یہ غریب کہاں جائے گا؟ یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم پکڑتے تھے، خواہ پیٹ خالی ہو یا خواہ پیٹ بھرا ہوا ہو. یہ ہے ترجمہ، اس کا صحیح ترجمہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے بشبع بطنہ، جینے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب تو کوئی اور آسرا تو ہے ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ کے پیارے صحابی ہیں، اور آپ کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں. خواہ پینے کو کچھ ہے یا نہ ہو، کھانے کو کچھ ہے یا نہ ہو، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لزوم کو اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا. کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے تھے میں مسجد نبوی میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا، گزرنے والے مجھے ہاتھ لگاتے تھے، پاؤں لگاتے تھے کہ ابو ہریرہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. ایسے حالات گزرے. بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ مسجد میں پڑے ہوتے تھے، اور گزرنے والے ان کو ہاتھ پاؤں لگا کے دیکھتے تھے کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. بشبع بطنہ، یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ پیغمبر کے پاس رہتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، غلط ترجمہ ہو جائے گا. پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے بے پرواہ کیے کہ پیٹ میں کچھ ہے یا پیٹ میں کچھ نہیں ہے. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور ابو ہریرہ نے وہ کچھ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. ابو ہریرہ ان موقعوں پہ موجود رہے جن موقعوں پہ بڑے بڑے انصار اور بڑے بڑے مہاجرین بھی موجود نہیں تھے. سمجھ میں آئی بات؟ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، صرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا. اور یاد کیا ابو ہریرہ نے وہ چیزیں جو بڑے بڑے انصار اور مہاجرین بھی یاد نہ کر سکے. جی. وبه قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سے وہی شکایت کی کہ حضرت میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں، انسا ہو لیکن بھول جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کھولو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر کھولی، حضرت نے اس میں ایسے کچھ چیز ڈالی. کہتے ہیں یہ علم تھا، یہ حافظہ تھا، یہ فہم تھا، یہ ادراک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات میں یہ چیزیں بانٹنے کے لیے آئے تھے. پھر آپ نے فرمایا اٹھاؤ چادر سینے سے ملاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے اٹھائی، سینے سے ملائی. اس کے بعد ابو ہریرہ کبھی زندگی میں کوئی چیز نہیں بھولے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام بہت بڑا ہے. ہاں، سارے نبیوں میں کیوں نہ دھج ہو نرالی ان کی، سارے نبیوں میں کیوں نہ دھج ہو نرالی ان کی، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. سمجھ میں آئی بات؟ بالکل. حضرت ابو ہریرہ نے چادر اٹھائی. پڑھو. قال ابسط رداءك فبسطته. ہاں، قال ابسط رداءك، اپنی چادر کھولو. فبسطته، میں نے کھولی. فغرف بيده، حضرت نے باقاعدہ لب بھر بھر کے اس میں ڈالے. وہ فصیح اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لب بھر بھر کے. جی. ثم قال ضم فضممت. قال ضم، امر کا صیغہ ہے، ملاؤ اس کو، اپنے ساتھ لگاؤ اس کو. فضممته، میں نے اپنے ساتھ قریب کر لیا. فما نسیت شیئا بعد، ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی کوئی چیز میں بھولا نہیں ہوں. جی. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فضرب بيده. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني فاما احدهما فبذته واما الاخر فلو بذته قطع هذا البلوغ. جی، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے میں نے پیغمبر سے علوم کے دو برتن بھر لیے ہیں. ایک برتن تو میں ہر وقت بیان کرتا ہوں، دوسرے برتن میں سے میں نے اگر ایک بات بھی بیان کر دی تو میری گردن یہاں سے کاٹ دی جائے. اس لیے جو کلام حق ہوتا ہے، افضل الجہاد الکلمۃ الحق عند سلطان الجائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی صحیح بات کہے بڑے سے بڑے ظالم اور بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے. جناب حضرت ابو ہریرہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی باتیں چھپا رہا ہوں. شاگردوں کو بتانا مقصد ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو موقع محل کی مناسب نہیں ہے، جب آئیں گی تو بیان کر دی جائیں گی. آپ بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر کی باتیں کریں اور بغیر کسی وجہ کے سلاطین کی مخالفت کریں، بغیر کسی وجہ کے اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں کہ یہ سارے شیاطین ہیں اور یہ سارے پکڑے جائیں گے آخرت میں، تو وہ تو آخرکار آپ کو پکڑ کے ختم کر دیں گے. اس لیے عالم کو چاہیے کہ وہ احتیاط کے ساتھ چلے. اور اس حدیث کا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ یاد سب کچھ ہوتا ہے لیکن زبان پہ ہر چیز نہیں لائی جاتی. ڈھول مت بنو، ایسا سمندر بنو کہ جس میں کتنے موتی پڑے ہیں کسی کو پتہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ نہیں کہ ڈھول بجا کے ساری کراچی میں گھوم رہا ہے اور جو کچھ ہوا یہ ایک سمندر ہے کہ اس کے اندر جو جائے تو اس کو پتہ چلے کہ اندر کیا ہے. ہر آدمی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ فرما رہے ہیں. جی. قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام باب الانصات للعلماء. بڑو وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعة عن جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم. جی، جب عالم کوئی ضروری بات کرنے لگے یا جب آپ تقریر بیان کرنے لگے تو جو عوام ہوتی ہے ان کو چپ کرانا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ تو کبھی کبھی 6 نمبر کے بانے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کیا کہیں گے کبھی کیا کہیں گے. آپ بولو جو کچھ بھی، آرام سے بیٹھو، بس کرو. ابھی وقت شروع ہو گیا ہے عالم کے کلام کا، اور دلیل بخاری شریف کتاب العلم قال لجابر استنصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ. تفصیلات روایت میں ہے وَكَانُوا يُحَلِّلُونَ وَيُكَبِّرُونَ وَيُحْمِدُونَ. لوگ کیا کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا نہیں، چپ ہو جاؤ، میری بات سنو. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقاب بعضکم بعضا، میرے بعد کافر نہ بننا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگو. یہ آپ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی اس لیے کہ بہت زیادہ اس چیز کا خطرہ موجود رہتا ہے کہ جو لوگ، جو علماء، جو مذہب، جو دین برحق ہو اور اللہ کو فائدہ دیتا ہو، یعنی امت کو فائدہ دیتا ہو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی وجہ سے، تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے
اس کے ڈاکو بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اس میں فتنہ فساد کرنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اور وہ جو مشہور مقولہ ہے ڈاکٹر اسرار کا، فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن سبا نے جو اسلام کو زخم مارے ہیں، آج بھی اس زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی اس زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال ہرگز نہ کرنا، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں تو یہ لوگ بہت زیادہ رحیم کریم ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، اور غیروں کے بارے میں سخت ہوتے ہیں۔ جی باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكيل العلم الى الله وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس بن نوفل البكالي يزعم ان موسى ليس موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي عليه السلام خطيبا في بني اسرائيل فسئل نوف بکالی جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کچھ اس طرح کے غلط نظریات تھے، اس لیے عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ کذب عدو اللہ، جب دین کے خلاف بات سنی جائے تو غصہ آنا ایمان کے تقاضوں میں سے، بالکل غریب ٹھنڈا صوفی ہے اور غصہ ہی نہیں آتا ہے اس کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو غصہ آیا، اس لیے کہ وہ کہتا تھا یہ خضر اور ہے، یہ موسیٰ اور ہے، اور حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل کے وہ اور ہے۔ حضرت ابن عباس کو غصہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے اور غلط بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کے دین پہ غیرت کرنا اور غصہ آنا یہ سنت ابن عباس ہے۔ جی فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عز وجل عليه إن لم يرد العلم إليه وأوحى الله إليه أن عبدا من عباده مجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له احمل حوتا من مكتل فإذا فقدته فهو ثم فانطلق معه بفتاه فهو ثم، وہ وہیں پہ ہوگا، فهو ثم کیا ہے؟ وہیں پہ ملیں گے وہ آپ کو۔ فانطلق معه بفتاه يشع بن نون وحملا حوتا من مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جی پڑھو، روایت پہلے گزر چکی ہے، ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں، پڑھو۔ ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذا بين إلى الصخر فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهينا إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب، کپڑا لپٹا ہوا تھا سر سے پاؤں تک۔ جی او قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام وأنا بأرضك السلام، کدھر سے آ گیا سلام کرنے والا؟ یا دوسرا ترجمہ ہے تیری زمین میں سلام کدھر سے آ گیا؟ اس زمین میں تو صرف فساد ہے، اس زمین میں تو سارے فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ کون ہے جو سلام کے لے کے آ گیا ہے؟ کیا زبردست آدمی آیا ہے۔ جی فقال انا موسى فقال موسى بني اسرائيل قال نعم قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى اني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه انت وانت على علم علمكم الله۔ ہاں دیکھ رہے ہو، تمہارا اپنا میدان ہے، ہمارا اپنا میدان ہے، جو میرا کام ہے وہ آپ نہیں جانتے اور جو آپ کا کام ہے وہ نہیں جانتا۔ علامہ روم کو بھی صوفی نے کہا تھا شما بہی چکارے داری، یہ تمہارا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عصی لک امرا۔ جی فانطلقا، جلدی پڑھو، اذان ہو رہی ہے، جلدی پڑھو، ختم فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نون فعرف الخضر، پہچان گئے کہ یہ ہمارے پیارے حضرت خضر ہیں، ان کو تو ہم بغیر کرائے کے بٹھائیں گے۔ فحملوه بغیر نول۔ جی فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر۔ ہاں ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے کوئی پانی وانی پیا تو حضرت خضر نے فرمایا مجھے اور تمہیں جو دیا گیا ہے نا وہ اس پرندے کے منہ میں جو آیا ہے اور جو اللہ کے علوم ہے وہ سمندر کے برابر ہے۔ جی فعمد الخضر إلى نوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم
حملونا بغير نور عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتعد رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك فأخذ الخضر برأسه من أعلاه حضرت خضر نے اپنے ہاتھوں سے فاقتلع رأسه بيده ہاتھوں سے ایسا کھینچا اس کو کہ بچے کا دھڑ الگ ہو گیا سر الگ ہو گیا چھری سے بھی نہیں ہاتھوں سے تو فقال موسیٰ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس حضرت آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت موسیٰ پہ نازل ہوں لوددنا لو صبرا کاش کہ حضرت موسیٰ کچھ اور دیر ٹھہر جاتے حتیٰ یقص علینا من امرہما ہمارے سامنے اور بھی بڑی عجیب عجیب چیزیں آتی قال محمد بن یوسف حدثنا به علی عن علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینہ بطولہ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ